انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ آیت نمبر 92 سے سٹارٹ ہوگا۔ سورۃ النساء 5واں پارہ ہے اور آیت نمبر 92 سے سٹارٹ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے سبق میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے پبلک لیول پہ تو ہماری مسلم دنیا کی آج کل کے حساب سے اگر میں عرض کروں تو میرے خیال میں کوئی 70-80% جو مسائل ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو ساری ترتیب آ رہی ہے اس صورت کے اندر وہ جنگ کے حالات کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے پچھلے درس میں بھی پڑھا ہوگا، تو جو ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے، جو اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جو اسپیشل حالات ہوتے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہوتا ایسے تھا کہ بعض اوقات کئی قبیلے ایسے تھے کہ باقی پورا قبیلہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ اس قبیلے کے اندر مسلمان ہوتے تھے، اور جب خدا نخواستہ کسی قبیلے کے ساتھ جنگ چھڑتی تھی تو وہ جو اس قبیلے کے اندر مسلمان ہیں، جو ہجرت کرنے کے قابل نہیں تھے، وہاں سے چھوڑ کے جانے کے قابل نہیں تھے، تو ان کی سیفٹی اور ان کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ ہوتی تھی۔ اور جب جنگ چھڑتی ہے تو یہ خیال رکھنا اور تمیز کرنا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اور کپڑے بھی سب کے ایک جیسے ہوتے تھے، تقریباً رنگ بھی سب کا ایک جیسا ہی ہوتا تھا، حلیہ بھی تقریباً سب کا ایک جیسا ہوتا تھا، تو کوئی ایسی جو ہے نا وہ صورت نہیں تھی جس سے الگ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نان مسلم ہے۔ تو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی نیت کے یہ خطرہ تھا کہ ان مسلمانوں کا نقصان ہو جائے جو دشمن کے قبیلوں کے اندر رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے واقعات ہوئے بھی تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک سفر میں ان کا سامنا ہوا تھا ایک آدمی کے ساتھ، تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی بھی کوشش کی تھی، تو چونکہ جنگی حالات تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ میرے ساتھ ٹرک کر رہا ہے، تو بہرحال اس کو قتل بھی کر دیا، اس کا مال بھی چھین لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بڑے سخت ناراض ہوئے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں اس کام سے بری ہوں
جو خالد نے کیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ انہوں نے بھی ایک کافر کو پکڑا تھا، اس کو گرا لیا تھا، اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن بہرحال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک یہ بات پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کو بلایا اور پوچھا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایکسکیوز پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ٹریک کر رہا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل اشققت قلبہ، کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو پولیٹیکلی بھی ان چیزوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ جو نان مسلم ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں، وہ پراپوگنڈا کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ تو کیسا مذہب ہے کہ اپنے لوگوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اسی طرح کچھ اور واقعات بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان فرما دیا۔ ویسے بھی فتنے کے زمانے میں بھی جب آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ میرا اوپینین فالو نہیں کرتا، میرا اس کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ میں اپنے غصے، اپنے حسد، اپنے نفرت اور بغض اس کو نکالنے کے لیے اس پہ کوئی فتویٰ لگا دوں اور اس کو کافر قرار دے دوں۔ اور یہ کرنا بہت آسان ہے، آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے، کتنا آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ جلسوں میں، ممبروں پر، تقریروں میں کتنی آسانی کے ساتھ کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور پھر صرف کافر ڈکلیئر ہی نہیں کرتے، اس کو قتل کر کے، ختم کر کے خود جنت کے حقدار بن رہے ہیں اور خود جنت کی ٹکٹیں لے رہے ہیں۔ تو یہ جو افراتفری کا ماحول ہے، یہ جو قتل و غارت گری کا ماحول ہے، یہ جو دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا ماحول ہے، یہ جو خون خرابے کا ماحول اور فتنہ بن چکا ہے، اس ماحول کے اندر قرآن کا یہ حصہ اگر یہ کسی کو سمجھ آ جائے، اور عام طور پہ ممبروں پر، عام طور پہ تقریروں میں، دروس قرآن کے اندر اس کو موضوع بھی نہیں بنایا جاتا، قرآن کے اس طرح کے حصے جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اگر عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ مولانا صاحب اور علامہ صاحب اور فلاں صاحب جو ہیں مجھے استعمال کر رہے ہیں اور مجھے بھڑکا رہے ہیں اور میرے جذبات کو اپنی نفرت اور اپنے غصے کی آگ بجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اگر پبلک کو یہ مسئلے کی سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے، تو لوگ، ایک مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہو کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اب یہ اگر آپ یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اگر یہ پبلک لیول پہ عام ہو جائے یہ تعلیم اور یہ انفارمیشن، عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک مسلمان کو کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ مجھے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، مجھے اسے کتنی نفرت کیوں نہ ہو، اگر کوئی چند پرسنٹ بھی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات موجود ہے تو میں اس کی جان نہیں لے سکتا، اور اگر میں اس کو قتل کروں گا تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ اگر یہ اویئرنیس، یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم اور قرآن کا یہ حصہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، اور اسپیشلی مسلمان جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو اللہ پاک رحم فرمائے۔ یہ ہے وہ قرآن کے حصے اور سبق جو آج لوگوں سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پڑھیے، سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے،
آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انفارمیشن ایک ایک بندے تک پہنچنا کتنے ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہو سکتا. ما کان لمؤمن، کسی مومن کی شایان شان نہیں ہے، کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی مومن یہ کام کر نہیں سکتا. کسی مومن کو اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے، کسی مومن کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. جو کہتا ہو کہ میں مومن ہوں تو اس کو یہ اتھارٹی، اس کو یہ اختیار، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کیا؟ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے. کسی بھی دوسرے مومن کو. مؤمنا، یہاں اس پہ دو زبریں ہیں اور اس کو کہتے ہیں نکرہ. ہماری عربی کی جو گرامر کی اصطلاح ہے نا، اس کو کہتے ہیں نکرہ. نکرہ کا معنی ہوتا ہے کسی خاص بندے کی بات نہیں ہو رہی، عام بندے کی بات ہو رہی ہے، ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے. کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے، اس کا یہ اختیار نہیں ہے، اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے مومن کو قتل کر دے. یہ ہے انداز قرآن کا. آگے بات آئے گی کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کی الگ سے سزا بیان ہوئی ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں الا خطأ، کسی دوسرے مسلمان کو کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جانے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور وہ صورت کیا ہو سکتی ہے؟ الا خطأ. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے قتل ہو جائے. غلطی سے. غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ ایک مسلمان کسی اور چیز کا نشانہ لے رہا تھا، کسی اور چیز کو مارنا چاہتا تھا تو اس کو لگ گیا. یا یہ ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی، وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی قتل کرنے والا کوئی آلہ تھا اس کے پاس، کوئی قتل کرنے والا آلہ نہیں تھا اس کے پاس. مثلا تھپڑ مارا، مکہ مارا، کسی کو نیچے گرایا، دھکا دیا، تو ڈیو ٹو سم ریزن اس کی ڈیتھ ہوگی. وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی مارنے والی کوئی چیز تھی اس کے پاس، یہ بھی قتل خطا ہے. کسی مومن کو اجازت نہیں ہے کہ کسی اور مومن کو قتل کرے. ایک ہی صورت بن سکتی ہے، یہ کہ غلطی سے ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے. پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہو تو سویڈن سے ہمارے ایک نوجوان بھائی علی حسن نے سوال پوچھا تھا. اگر آج علی حسن سن رہا ہے تو اس کی بات کا یہ جواب ہے کہ آج کل کے زمانے میں جیسا کہ ابھی جنگ کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں، ہزاروں میل، سینکڑوں میل دور سے بٹن دباتے ہیں، بم کہیں اور جا کے گرتا ہے، تو کیا پتا کس کس کے اوپر گر رہا ہے. آج کل تو مسلمان بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر ملک میں موجود ہیں، ہر علاقے میں موجود ہیں. تو جب مسلمان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوگی تو کیا پتا بم کہاں کہاں جا کے گرتا ہے اور کون کون اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. آج کل کی جنگوں کا تو آمنے سامنے تو نہیں ہوتی. تو بہرحال مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ شہری آبادی کو نشانہ مت بنائے، شہری آبادی کو نشانہ مت بنائے، اور وہ میک شور کرے کہ کسی بھی جنگ کی حالت میں، کسی بھی لڑائی کے اندر مسلمان اس کا نشانہ نہ بنے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. ہاں، اگر ہو جائے تو غلطی سے ہو سکتا ہے، اور یہ قتل خطا کی صورت ہوگی کہ وہ تو کسی اور کو مارنا چاہتا تھا لیکن مسلمان اس کی زد میں آ گئے، تو یہ قتل خطا ہے. اور اگر کوئی غلطی سے قتل ہو جائے، قتل خطا ہو جائے، تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ اگلی بات سنیے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، دوبارہ اللہ نے ذکر کیا، اگر کسی نے مومن کو قتل کر دیا غلطی سے، دوسری دفعہ پھر غلطی کا لفظ استعمال فرمایا، خطأً کا لفظ استعمال فرمایا، تاکہ پھر بتایا جائے کہ اور کوئی صورت نہیں ہے قتل کرنے کی، غلطی سے ہو جائے تو ہو سکتا ہے.
جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا غلطی سے تو اس کے دو جرمانے ہیں. ایک جرمانے کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور ایک جرمانے کا تعلق وہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے. جو جرمانے ہیں اس کے دو کام اس نے کرنے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. فرمایا جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو ایک کام تو اس نے یہ کرنا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرانا ہے ایک گردن کو جو مومن ہو. مومن غلام کو آزاد کرانا ہے. وہ عورت بھی ہو سکتی ہے مومن جو لونڈی ہو، اور وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. ایک مومن گردن کو آزاد کرانا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. آج کل کے زمانے میں تو غلامی ہے نہیں، دنیا میں کہیں غلام کوئی ہو نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، غلامی ختم ہو چکی ہے. تو پھر یہ حصہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ کام کرنا ہے. ایک مومن کی جان لی تھی، اس کے بدلے میں ایک مومن کو آزاد کراؤ. اب کوئی غلام لونڈی ملتے نہیں ہیں دنیا میں، غلامی ختم ہو چکی ہے. تو علماء نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس رقم کا جس کے ساتھ وہ غلام آزاد کرائے گا، کسی قیدی کو آزاد کرا دے، اس کا صدقہ کر دے. اور صدقے کی صورت یہ ہو کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، قید میں پڑے ہیں، اپنے جرمانے ادا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اپنا کوئی جرمانہ ادا کریں ان کو آزادی مل سکتی ہے، تو ان کے جرمانے ادا کر کے ان کی گردن کو قید سے وہ آزاد کرائیں. ٹھیک ہے. اس کی دوسری صورت آگے بھی بیان ہو رہی ہے، اگر غلام نہیں ملیں گے تو کیا کریں گے، ہم وہاں پہنچتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، انتظار کر لیتے ہیں. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت وہ سپرد کرنی ہے، دینی ہے اس کے گھر والوں کو. جو قتل ہو گیا اس کے وارثوں کو. یہ کمپنسیشن ہے، یہ معاوضہ ہے، یہ حقوق العباد ہے. جو قتل ہو گیا اس کے گھر والوں کو دیت دینی ہے. اور دیت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کی دیت مقرر تھی، اور اس کی دیت یہ تھی کہ 100 اونٹ دینے ہیں اس کے بدلے میں، اور اس میں مختلف عمروں کے اونٹ مکس کیے جاتے تھے، بڑے بھی چھوٹے بھی، مختلف قسموں کے اونٹ، وہ بڑے بھی، چھوٹے بھی، مذکر بھی، مؤنث بھی. 100 اونٹ ایک بندے کی دیت تھی. آج کل کا اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً ایک اونٹ جو ہے نا وہ تقریباً کوئی اوپر نیچے 1 لاکھ کے اراؤنڈ ملتا ہوگا، تو تقریباً کوئی کروڑ کے قریب جا کے دیت بن جاتی ہے اس کی. ایک بندے کا خرچہ اتنا دینا ہے جس نے غلطی سے اس کو قتل کر دیا. اگر اونٹ نہ ملے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 200 گائے یہ دیت ہوتی تھی ایک بندے کی. بھینس بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں بھینس ہوتی ہے، عربوں کے اندر بھینس نہیں ہوتی تھی. تو گائے اور بھینس ایک ہی جنس ہے، مکس بھی ہو سکتی ہیں گائے اور بھینسیں. تو 200 گائے یا بھینسیں، 100 اونٹ، یا اونٹ دیں گے. اگر اونٹ نہیں ملتے تو پھر گائے یا بھینسیں 200 وہ دیں گے. اگر وہ نہیں ملتی تو تیسری صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتی تھی کہ 2000 بکریاں دے دی جائیں، اور وہ بھی مکس ہوں. اور اگر جانور نہ ملیں یا ان کا ملنا مشکل ہو تو الٹرنیٹو بھی ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. 800 دینار یا پھر 8000 درہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی پیسوں کی صورت میں دینا چاہتا تو 800 دینار یا 8000 درہم یہ بھی پے کر سکتا تھا.
تو جو بنیادی چیز طے ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، وہ 100 اونٹ ہیں یا 200 گائیں بھینسیں ہیں یا 2000 بکریاں ہیں. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں، جیسے سونے کی قیمتیں اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف قیمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بنیاد ہوگی، اس کے حساب سے قیمتیں طے کرنی ہیں. مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اونٹوں کی قیمت مختلف ہو گئی تھی، لہذا 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ہو گئی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر انہوں نے دوستوں سے مشورہ کر کے 800 دینار کی جگہ پہ 1000 دینار کر دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت 800 دینار ہوتی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ 1000 دینار ہو گئی تھی. اور اگر کوئی درہم پے کرنا چاہتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12000 درہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ 8000 درہم تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12000 درہم ہو گئے. ہمارے زمانے میں جس ملک کے اندر یہ واقعہ ہوگا اس زمانے کی مارکیٹ کے حساب سے 100 اونٹوں کی قیمت طے کی جائے گی، یا پھر 200 گائے بھینسوں کی قیمت طے کی جائے گی، یا پھر 2000 بکریوں کی قیمت طے کی جائے گی، اور جو مناسب مارکیٹ ریٹ ہوگا اس کے حساب سے قیمت طے کی جا سکتی ہے، یہ اوپر نیچے جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ دیت دینی ہے اور قرآن نے کوئی مقدار طے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر معروف کے مطابق کسی انسان کی جان کی قیمت طے ہو سکتی ہو، تو سوسائٹی کے شریف لوگ بیٹھ کے قانون بیٹھ کے اس کو طے کر سکتا ہے، کورٹ طے کر سکتی ہے. یہ ان کا اوپینین ہے جو بہت مینارٹی میں ہے. میجارٹی اوپینین یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنی پے ہوئی ہے، لہذا ہمیں بھی اس کے حساب سے قیمت اوپر نیچے کر کے وہ دیت پے کرنی ہے. تو جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اس کے گھر والوں کو 100 اونٹوں کی قیمت یا 200 گائے بھینسوں کی قیمت یا 2000 بکریوں کی قیمت اس کا حساب کر کے اس کو دینا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک آپشن رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا ان یصدقوا، جو ورثاء ہے نا، جو بندہ قتل ہوگا اس کے وارث ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ الا ان یصدقوا، کہ وہ صدقہ کر دے، وہ معاف کر دے. وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بندے کا نقصان ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ جان بوجھ کے نہیں مارا گیا، تو ہم نے معاف کر دیا. تو یہ ان کا اختیار ہے، ورثاء کا اختیار ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں. قتل کی صورت میں کوئی کورٹ معاف نہیں کر سکتی، یہ صرف مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں. قتل کی صورت میں صدر پاکستان یا کسی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ معاف نہیں کر سکتا. یہ جو پاکستان کے اندر قانون ہے نا کہ آخری اپیل جو ہے نا وہ صدر مملکت کے پاس کی جاتی ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، تو اس کے پاس اپیل کی جاتی ہے، وہ معاف کر دے، سزائے موت تو معاف ہو جاتی ہے. تو قتل کے کیس میں کسی کورٹ کو حق نہیں ہے، کسی صدر کو حق نہیں ہے، صدر کے باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کر سکے. یہ صرف اور صرف ورثاء کا حق ہے. وہ لے بھی سکتے ہیں دیت پوری کی پوری اور معاف بھی کر سکتے ہیں. وہ چاہیں تو قصاص لیں، جس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے اس کا بدلہ اس کو قتل کرنا ہے، لیکن وہ قتل خود نہیں کر سکتے، جان خود نہیں لے سکتے، جان تو کورٹ ہی لے گی. لیکن ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں. نہ کورٹ کا اختیار ہے، نہ صدر کا، نہ کسی اور بندے کا. جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء کا اختیار ہے. اور دیت کے اندر بھی ورثاء کا اختیار ہے. وہ چاہیں تو آدھی معاف کریں، وہ چاہیں تو 1/4 معاف کریں، چاہیں تو تیسرا حصہ معاف کریں، چاہیں تو ساری معاف کریں. الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ صدقہ کر دیں، وہ معافی دے دیں، وہ چھوڑ دیں، اس کو معاف کر دیں، تو یہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں.
اس کے بعد دوسری آپشن اللہ نے بیان فرمائی ہے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن بندہ جو قتل ہوا ہے وہ خود مومن تھا، مسلمان تھا، لیکن اس کا تعلق اس قوم کے ساتھ تھا جو تمہاری دشمن ہے، تمہاری دشمن قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ انہی کے اندر رہتا تھا، انہی کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ تعلق تھا، لیکن وہ خود مسلمان تھا، وہ اگر قتل ہو گیا ہے، ہوا غلطی سے ہے، کسی ایسی قوم کے ساتھ میں سے تھا جو تمہاری دشمن ہے لیکن وہ مسلمان تھا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف غلام آزاد کرنا ہے، اس کی دیت نہیں ہے، صرف غلام آزاد کرنا ہے، دیت نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ جب آپ دیت دیں گے تو اس کے خاندان والے اگر وہ کافر ہیں تو آپ تو کافروں کو پیسے دے رہے ہیں، تو وہ پھر وہی آپ کے خلاف استعمال کریں گے، تو دیت غلط ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اگر اس کا خاندان، اس کے ورثاء باقی مسلمان ہیں تو ان کو دیت دی جائے گی، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کو دیت نہیں ملے گی۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، مرنے والا مومن تھا لیکن وہ تھا تمہارے دشمن قوم سے، دشمن ملک سے تھا، تو پھر ایسی صورت میں صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے اور دیت نہیں ہے اس کے لیے۔ اگلی صورت اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم کے ساتھ سے تھا، کسی ایسے ملک سے تھا کہ اس کے اور تمہارے درمیان میثاق ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، لیکن ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ نہ وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو بہت سارے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کے اوپر فوج نہیں چڑھائیں گے، آپ ہمارے اوپر فوج نہیں، آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، یا کسی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کا حصہ ہے، آپ بھی اس کا حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ دشمنی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ، کسی ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو ہیں تو کافر ہیں لیکن آپ کے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، تو پھر دیکھیں نا قرآن کی تعلیمات، پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسا دشمن ملک بھی ہو یا دشمن قوم بھی ہو جس کے ساتھ نہ لڑنے کا معاہدہ ہے، وہ ہیں بھی کافر ہیں لیکن یہ مرنے والا مسلمان تھا جو غلطی سے مر گیا، اللہ فرماتے ہیں فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، یہاں پھر دیت بھی دینی ہے، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ اس کا بھی وہی جرمانہ ہے جو پہلی قسم میں بیان کیا تھا، کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جانا اپنے ملک کے اندر ہو، تو اس کی دیت بھی دینی ہے اور اس کا جو ہے نا وہ غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، جیسے آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، میں نے جیسے عرض کیا کسی کو غلام نہیں ملتا آزاد کرانے کے لیے، تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہے؟ دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دیت بھی دو، اور اگر غلام نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ ایسا کرو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کو غلام نہ ملے آزاد کرنے کے لیے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے مسلسل، کنٹینیوسلی۔ متتابعین کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنا، اتباع سے یہ نکلا ہوا، گیپ نہیں ہوگا، درمیان میں بریک نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے مس کیا روزہ تو پھر دوبارہ گنتی 0 سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر درمیان میں آ گیا تو اس سے آپ کی گنتی افیکٹ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے تھے اس نے، تو درمیان میں عید آ گئی ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہوا ہے۔ اب اس کا قصور تو نہیں روزہ رکھنے والے کا، اب یہ درمیان میں جو عید والے دن کا گیپ آ جائے گا تو اس سے آپ کی گنتی متاثر نہیں ہوگی، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ چھوٹی عید آ گئی ہے یا بڑی عید آ گئی ہے تو اس سے گیپ ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ عورت ہے روزے رکھنے والی،
تو درمیان میں عورت کے وہ دن آ گئے ہیں جن دنوں میں وہ روزے نہیں رکھتی. عورت سے کوئی قتل ہو گیا تھا, اب وہ 2 مہینے کے روزے رکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, غلام آزاد کرنے کی جگہ پر. درمیان میں اگر عورت کے مینسز کے دن آ گئے ہیں تو جتنے دن بھی اس کے پیریڈ ہوتے ہیں اتنے دن درمیان میں بریک آ جائے گی. تو اس بریک کی وجہ سے وہ گنتی دوبارہ شروع نہیں کرے گی, اس لیے کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اپنے اختیار سے جان بوجھ کے اس نے بریک نہیں کی ہے. یا کوئی بندہ ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا, تو یہ بھی اس کا اختیار نہیں ہے, یہ بھی اس کے لیے معافی ہے کہ بیماری کے بعد جب اس کو صحت ملے گی تو کنٹینیو کر سکتا ہے. بغیر کسی عذر کے جو بریک کرے گا تو پہلی گنتی ختم ہو جائے گی, چاہے وہ اینڈ پہ پہنچا ہوا ہو, 2 دن کے 1 دن کا روزہ رہتا ہو, جان بوجھ کے درمیان میں بریک کر لی تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے. اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں توبہ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے تمہارے لیے, یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. دیکھیں یہاں یہ جو اللہ لفظ استعمال فرمایا نا, اس کے اندر بہت یعنی گہرا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے تمہارے لیے. وہ جو گناہ تمہارے ماتھے پہ لگ گیا تھا, تمہارے دامن پہ جس کا داغ لگ گیا تھا, تمہارے اعمال نامے میں جو آ گیا تھا, اس طریقے سے مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو صرف جرمانہ کریں نا, صرف جرمانہ کریں اور وہ غصے سے جرمانہ پے بھی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو گناہ ختم نہیں ہوتا, گناہ نہیں ختم ہوتا, وہ ادھر ہی رہتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جرمانہ بھی کیا تو کس انداز سے کیا؟ فرمایا یہ جرمانہ بھی ہے لیکن تیری توبہ بھی ہے, اس کے ساتھ جرمانہ بھی ادا ہو جائے گا اور تیرے نامہ اعمال سے تیرا گناہ بھی ختم ہو جائے گا. توبہ من اللہ, تیرا ریکارڈ مٹ جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے. اس کو کفارہ کہتے ہیں اپنی زبان میں جس طرح. اور کفارے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا, کور کر دینا. مثال کے طور پہ یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا, یا آپ کے گھر میں آپ کی دیوار پر کسی بچے نے کوئی نشان لگا دیا, ٹھیک ہے, کوئی کلر لگا دیا, کوئی نشان لگا دیا, گندا کر دیا دیوار کو. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ صاف کرنے سے اگر صاف نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر پینٹ لگا دیتے ہیں, نیا پینٹ کر دیتے ہیں. جب نیا پینٹ لگاتے ہیں تو وہ نیا پینٹ جو ہے اس داغ کو, اس دبے کو, اس نشان کو اپنے نیچے چھپا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کفارہ ہے. اس کو کفارہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ توبہ کا طریقہ ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو پینٹ ہو جائے گا اور تمہارا گناہ مٹ جائے گا, وہ چھپ جائے گا. کفارہ اس کو یہ چھپا دینے والا ہے. صرف جرمانہ اگر ہو نا تو وہ چھپانے والا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں توبہ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ رب العالمین خوب جاننے والے ہیں, ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اور اللہ کے جو حکم ہیں, اللہ کا جو دین ہے, اللہ کے جو فیصلے ہیں, اللہ کا جو قانون ہے, وہ علم کی بیس پر ہے, علم کی بیس پر وہ علیم ہے. اور پھر فرمایا حکیمن, اور اللہ کے جو فیصلے ہیں, اللہ کا جو قانون ہے, وہ حکمت کی بنیاد پر ہے. اس کے اندر حکمت ہے, اس کے اندر وزڈم ہے. اور بعض کا تو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے حکمت رکھی اس کے اندر, لیکن اس کے اندر فائدہ تمہارا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے فائدے نقصان تمہارے سب جانتا ہے, تمہارے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے فیوچر کو, ماضی مستقبل سب جانتا ہے. لہذا اس نے ایسے قانون بنائے ہیں جو حکمت والے ہیں, اس کے اندر تمہارا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا, آج کے سبق کی ہم آخری بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, یہ ہے جو آج کل جو ہے نا وہ فتنہ چلا ہوا ہے کہ کچھ بھی نام رکھ کے بام پھاڑ دو اور بس لاشوں کے ڈھیر لگا دو اور تمہاری جنت کی ٹکٹ جو ہے نا وہ سیدھی ہو گئی ہے. تو یہ آیت پڑھیں وہ لوگ, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر, جان بوجھ کر, اس کو پتہ ہے یہ مومن ہے, اس کو پتہ ہے میری اتھارٹی نہیں ہے اس کو قتل کرنا, میرا اختیار نہیں ہے,
میں اس کی جان نہیں لے سکتا، لیکن وہ موٹیویٹڈ ہے، وہ فتنے کا شکار ہے، وہ جذباتی ہوا ہے۔ میں تو کئی دفعہ سمجھنے کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی اگر میرے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کی جان لوں، مجھے یہ حق ہے کہ میں قانون کے تھرو اس کی جان لوں، قانون کے ذریعے سے۔ قانون اس کو لٹکائے گا، میں اس کی جان نہیں لے سکتا۔ کوئی انڈیویجول کسی دوسرے کی جان نہیں لے سکتا، کوئی فرد کسی فرد کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کی جان لی جان بوجھ کر، تو سن لیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ دوزخ ہے۔ اور اگلی بات خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ مومن ہے قتل کرنے والا، تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کہتی ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہتا۔ اگر وہ بہت گناہ گار ہے تو اپنے حصے کی سزا دوزخ سے لے کر فائنلی جب بھی نکلے گا نکل جائے گا وہاں سے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی جی، وہ سوری میری بیٹری ختم ہو گئی تھی میرے موبائل کی، تو میں نے دوسرا لگا لیا۔ ابھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جی 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 جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوزخ میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ ہمیشہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کہتی ہیں کہ جو مومن بندہ ہے اگر وہ بہت گناہ گار ہے تو اپنے حصے کی سزا لے کر بالآخر وہ دوزخ سے نکلے گا۔ لیکن یہاں کہہ رہا ہے قرآن کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو یہاں پہ کنٹرڈکشن آ گئی ہے۔ یہ دو باتوں کے درمیان ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہے گا دوزخ کے اندر، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے قتل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان کو مارنا درست ہے، تو جب کوئی یہ سمجھ کے قتل کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا کافر جو ہے نا، قاتل بھی ہو اور کافر بھی ہو، ہمیشہ رہے گا دوزخ میں۔ وہ مارنے سے پہلے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ کسی مسلمان کی جان لینا جائز ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ آج کل تو ثواب سمجھا جاتا ہے، تو وہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے پہلے ہی جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے، یہ یقین کرتا ہے، یہ بلیو کرتا ہے، اس کے ایمان کا یہ حصہ بن جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، تو وہ انکاری ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، تو کافر ہو گیا۔ لہذا اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، خالدن فیہا کیوں کہا اللہ نے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ رہے گا دوزخ میں، اتنا لمبا عرصہ رہے گا، اتنا لمبا عرصہ رہے گا کہ گویا کہ ہمیشہ ہی سمجھو، وہ ہمیشہ ہی سمجھو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے خالدن کا لفظ استعمال فرما لیا کہ لمبی مدت ہے اس کی دوزخ کے اندر، لمبی سزا ہے اس کی، سمجھو کہ پکا ہی ہے وہ۔ جیسے ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں نا، کوئی آدمی اگر بہت لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے تو کہتے ہیں اس کو عمر قید ہو گئی ہے۔
یا کسی جگہ پہ چلے جائے کہتے ہیں پکا ہی ہے، اتنی لمبی سزا ہوگی اس کو کہ سمجھے وہ پکا ہی ہے۔ قرآن نے یہاں بس نہیں کی۔ اب دیکھیں نا یہ کافی تھا نا اس کے لیے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی بس نہیں ہے، وہ غضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ غضبناک ہوا، دوزخ میں بھی ہے اور مسلسل اللہ کے غضب کا شکار ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ لعنہ، اور اللہ نے ایسے بندے پہ لعنت کر دی، اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کا شکار ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر دیا ہے اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب، عظیماً، بہت بڑا۔ اب دیکھیں اللہ عظیم ہے نا، کتنا عظیم ہے، عظمت کی کسی کو حد کا پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ نے اپنے عذاب کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے لیے عظیم عذاب ہے، تو اس کی بھی عذاب کی بھی عظمت کا کوئی پتہ نہیں، کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کوئی حد نہیں بتائی۔ اگر یہ آیت سمجھ لیں پبلک تو کسی مسلمان کی جان لینا تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو گھور کے دیکھنے کی بھی جرت نہ کوئی کرے، اگر وہ مسلمان ہو انگلی بھی نہ اٹھائے اس کی طرف۔ وہ جو ممبروں پہ بیٹھے فتوے دے رہے ہوتے ہیں تو جتنے ان کے فتوے کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں ان کا حصہ ہے اس کے اندر۔ یہ بات آپ نے پچھلے درس میں پڑھ لی ہے، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جس نے کسی کی اچھی سفارش کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، اس میں سے اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور جس نے کسی کی بری رہنمائی کرنی ہے، بری سفارش کرنی ہے، برا راہ دکھانا ہے، تو اس کے گناہ میں سے اس کو حصہ ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، میں وہ مسئلہ میں نے کر دیا تھا تو ترجمہ کرتے مضمون پورا ہو جائے گا، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، ضربتم جب تم سفر کر رہے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جہاد کا سفر ہے، تو جب تم جہاد پہ نکلتے ہو، جب تم سفر کرتے ہو اللہ کے راستے میں، دعوت کا سفر بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، دین کا سفر اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے سفر پہ نکلتے ہو، فتبینوا، تو کسی کے حالات کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ کسی کے بارے میں تمہارے پاس شکایت آئے نا، کوئی بندہ تمہیں ملے تو فوراً فتویٰ نہ دے دیا کرو، فوراً ججمنٹل نہ ہو جایا کرو، فوراً طے نہ کر لیا کرو کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، ایسے نہ کیا کرو۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ کہا کرو، لمن القى الیکم السلام، جو بندہ تمہیں سلام پیش کرے، جو تمہیں سلام کہے، اس کو یہ مت کہا کرو لست مؤمنا، کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ فوراً فتویٰ مت دے دیا کرو، جو بندہ سلام کہے اس کو مت کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی، کیسے واقعات ہوئے تھے۔ لوگوں نے اسلام کیا تو صحابہ نے سمجھا کہ بچنے کے لیے کر رہے، تو قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہدایات جاری فرما دی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تب تغون عرض الحیات دنیا، تم اس کو کافر اس لیے کہہ رہے ہو، اس کی بات اس لیے نہیں مان رہے ہو کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو، کہ مال غنیمت سمیٹ لیں گے یا بندہ مار دیں گے دشمن کا، یا تو دنیا کی چیزیں، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے، مال غنیمت کی وجہ سے یا فتح کی وجہ سے وکٹری حاصل ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی، دنیا کی زندگی مال کی وجہ سے تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ تم پازیٹیو رہو نا، پازیٹیو، اللہ تمہیں بہت سے مال غنیمت عطا فرمائے گا، تمہیں نوازے گا۔ مومن نیگیٹو نہیں ہو سکتا، پازیٹیو رہو۔
اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. اللہ نے یاد کرایا، صحابہ کرام کو توجہ دلائی ہے. دیکھو نا، شیک کر دیا اللہ پاک نے، پکڑ کے ہلا دیا. کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پہ انعام فرما دیا. یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ تم مسلمان ہو گئے. اللہ نے تم پہ انعام فرما دیا. تو تم پہ انعام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی اگر اس جگہ پہ نہیں آیا جس جگہ پہ تم پہنچے ہو تو فوراً فتویٰ نہ دیا کرو. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، حالات چیک کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، اللہ کو سب چیزوں کی خبر ہے. کون کس نیت کے لیے، کس جذبے کے تحت، کس غرض کے لیے کیا کر رہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ سب کچھ جانتے ہیں. لہذا تحقیق کر لیا کرو. جلد بازی میں اور جذبات میں آ کے کوئی کام کرنا درست نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا، اگر آج تمہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ تم وہ اچھے راستے پر ہو، تو یہ اللہ کا انعام ہے. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا. کسی کے بارے میں ایک دم ایسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کافر بھی اسلام کہے نا، تو قرآن میں یہ جو حکم ہے نا کہ جو تمہیں اسلام کہے یا تو ویسا ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو، یا پھر ویسا ہی لٹاؤ یا اس سے اچھا جواب دو جو تمہیں اسلام کہے. اگر کافر بھی اسلام کہے نا، تو وہ جو حکم ہے نا ویسا ہی جواب دو، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، اور اس سے اچھا جواب دو یہ مسلمانوں کے لیے ہے. کوئی کافر بھی اسلام کہتا ہے تو اسلام تو اس نے کہا، تم بھی اس کا جواب دو، اور فوراً ججمنٹل نہ ہو جایا کرو کہ یہ تو مسلمان لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو شکل سے مسلمان نہیں لگتا، وغیرہ وغیرہ. تو شک دل میں نہ کرو، آپ اس کے اسلام کا جواب دو، تحقیق کر لو، اس کے بعد پھر اگلا فیصلہ کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.